बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं और दूसरी तरफ जो हाज़िर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, इससे मुस्तरद कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट रिमार्क्स आज अदालत की तरफ से जो दिए गए वो मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको मुतअद्दिद बार कई वीडियोस हम कर चुके हैं, कई हफ्ते की रिपोर्टिंग मौजूद है जिसमें मुतअद्दिद बार हमने आपसे कहा कि डॉक्टर अदनान क्या कहते रहे, उनके पर्सनल नॉलेज ने ट्विटर के ज़रिए, मीडिया के सामने गैर रस्मी गुफ्तगू के ज़रिए क्या अपना बयानिया पेश किया। नवाज शरीफ बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आज उन्हें फलां अस्पताल लेकर जाया जाएगा, गाइस हॉस्पिटल लेकर जाएँगे, लंदन ब्रिज अस्पताल लेकर जाएँगे और फिर इसी तरह 6 अस्पतालों का बार-बार हवाला दिया गया मीडिया के सामने। जब वो गाड़ी से उतरते, लंदन ब्रिज अस्पताल जाते, गाइस हॉस्पिटल जाते, जहां भी जाते हम उनका ताकुब करते। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर पिछले 9 माह में एक भी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज अदालत वही बात कर रही है जो लंदन में हम मुसलसल रिपोर्टिंग करते रहे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आई और सिर्फ हमें वही पता होता है जो पर्सनल मॉलोजीन उनके बताते हैं। आज अदालत की ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पे चीज शामिल कर रहे हैं अदालत के अंदर, अदालत के सामने पेश की है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक डॉक्टर की अपनी पर्सनल राय है। तो पर्सनल राय को मेडिकल रिपोर्ट से कंफ्यूज मत करें। ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने लंदन से आपके सामने रखा, जो आज अदालत में जो ये बात की गई। पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं असद इंजीनियर। असद लंदन में सहाफत से मुंसलिक हैं और लंदन में नवाज शरीफ को मुतादिद बार कवर भी कर चुके हैं। असद, पहले तो ये बताएं, क्या ये ऑब्जर्वेशन जो जिसका हवाला दिया जा रहा है, हमने कितनी बार इस चीज को पहले भी रिपोर्ट किया और आज भी वही बात हो रही है, यानी हमारी खबरें, हमारी रिपोर्टिंग आज सच साबित हुई? शुक्रिया अरफान हाशमी साहब। वही सवाल आज जो हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उन्होंने भी पूछा, जो मियां नवाज शरीफ के जो वकला थे, कि जो मियां नवाज शरीफ बीमारी का इलाज करवाने वहाँ पे गए थे, वो कितना कहाँ पे गए, क्या किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, क्या उनकी कोई सर्जरी हुई, क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई। ये वही सवाल आते हैं जो पहले दिन से जब मियां साहब 18 नवंबर को वहाँ पे पहुंचते हैं उसके बाद हम पूछना शुरू हो जाते हैं डॉक्टर दनान के से या उनके जो साहबजादे थे हुसैन नवाज। अब बात ये है कि प्लेटलेट्स कम, शरानी उनकी 80% जो दिमाग को जाती हैं वो सुकड़ चुकी। अब उसके लिए क्या हो रहा है जी, गाइज हॉस्पिटल जा रहे हैं, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल जा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमने जितनी बार भी पूछा डॉक्टर दनान साहब से, डॉक्टर साहब अब प्लेटलेट्स 2000 थे, कभी 5000 थे, इस टाइम क्या काउंट है? लेकिन उन्होंने कहा ये तो जी सिक्रेसी होती है। आपको याद होगा कि डॉक्टर साहब से मैंने ही आनेर भी गया था, मेरा वो क्वेश्चन, मैंने कहा डॉक्टर साहब वहां पे तो आप ट्वीट करते थे, एक ट्वीट के जरिए बता दें कि क्या काउंट चल रहे हैं या कोई रिपोर्ट्स बता दें। कहते नहीं, ये आपको पता है जी, बरतानिया में कोई भी पेशेंट हो तो उसकी जो हिस्ट्री है उसको सिक्रेसी में रखा जाता है, हम आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम बता नहीं सकते। ठीक है जी सर, वहां पे ना बताएं, अदालतों को तो बता दें। आज देख लेना, वही कंसल्टेंट डॉक्टर जिसकी कंपनी हायर की गई है वही इनकी सारी अपॉइंटमेंट करवाती है। वो कहाँ का करवा रही किसी को कुछ नहीं पता। इंडियंस कंपनी है, इंडियंस के डॉक्टर हैं, उसी को हायर किया गया। वो उनकी कभी लंदन ब्रिज में हॉस्पिटल में उनकी अपॉइंटमेंट करवा देते हैं, कभी गाइस में करवा देते हैं। अब वहां पे उनका शुगर टेस्ट होता है या उनका ब्लड टेस्ट हो रहा है या उनके हार्ट के हवाले से कोई उनका टेस्ट हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बात बताऊं। एक दफा क्या होता है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में मैं मौजूद हूँ, वहां पे मियाँ साहब की कुछ रिपोर्ट्स थी, वो टेस्ट होने के लिए भी आती हैं, लेकिन इतनी सिक्रेसी रखी गई थी कि वहां पे भी उसको कहा गया था कि किसी सूरत में भी कोई पेपर यहाँ तो हाई कमीशन का कोई स्टाफ भी ना देख सके। तो जारी बात है, ये रिपोर्ट्स जो आप पाकिस्तानी हाई कमीशन से आप तस्दीक करवा रहे हैं, पाकिस्तान में प्रेजेंट करेंगे, किसी जो अदारे में करेंगे या कोर्ट में करेंगे, लेकिन सिक्रेसी रखी गई, किसी सूरत नहीं बताया जा रहा था कि ये किस किस्म की डॉक्यूमेंट्स है। राज मंजर यहाँ पे वो सारी चीजें आ रही हैं, वो जस्ट एक कंसल्टेंट, डॉक्टर भी नहीं किसी हॉस्पिटल के, एक कंसल्टेंट है,
ان کی رپورٹس آ رہی ہے کہ پیشنٹ بیمار ہے. اب پیشنٹ کیا بیماری ہے اس کو کچھ نہیں پتا. یہی ایک کویشچن ہے جو ہم 5-6 ماہ سے وہاں سے پوچھتے رہے. اس کے بعد کرونا آ گیا. اب کرونا تو آیا مارچ میں, لاک ڈاؤن ہوتا ہے 23 مارچ کے بعد. اب اس سے پہلے جو 5 ماہ گزرے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم صبح 7 بجے سے لے کے رات 6 بجے تک رہتے تھے وہاں پہ, اور ہم کوشش میں ہوتے تھے کہ کچھ ہمیں ایسی رپورٹس مل جائے, کوئی ایسی انفارمیشن مل جائے تاکہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ میاں صاحب کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا, ان کا پیٹ سکین ہوا, ان کا ٹارگیٹڈ پیٹ سکین ہوا, اس کے بعد ان کے جو پلیٹلیٹس تھے اس کے ٹیسٹ ہوئے, اس کے بعد ان کی جو شریانیں تھیں وہ سکڑی ہوئی تھی, ان کے علاوہ جو ہارٹ کا ان کو ایشو تھا, ان کے جو سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹر تھے وہ انہوں نے آ کے ان کو چیک اپ کیا. اس کے علاوہ ان کے سائمن ڈاکٹر تھے, انہوں نے ان کا ٹیسٹ کیا. سیگور ڈاکٹر تھے جو ہارٹ کی, ان کی آلریڈی پہلے بھی انہوں نے سرجری کی تھی, ہارلے سیڈ میں آپ کو یاد ہوگا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی, انہوں نے ان کا چیک اپ کیا. اور انہوں نے فوری طور پہ, اگر آپ کو یاد ہوگا, جو ڈاکٹر دنان اور ان کے جو صاحبزادے تھے حسین نواز, انہوں نے باہر آگے کہا تھا کہ میاں صاحب کو میں سجیشن کروں گا ان کی حالت ایسی نہیں ہے, ان کو فوری طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے تاکہ ان کی سرجری ہو سکے. اب کیا ڈاکٹر سیگوار نے یہ کہا تھا؟ ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو ڈاکٹر دنان نے بتا دیا یا حسین نواز نے بتا دیا. کیا واقعی ڈاکٹر, اگر تو ڈاکٹر سیگوار نے کہا ہے کہ میاں صاحب کی دل کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے, میں تجویز کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو ایڈمٹ کروایا جائے. اور اس ٹائم آپ کو یاد بھی ہوگا کہ بڑی ایمرجنسی کی سچویشن آ گئی تھی, اپوائنٹمنٹ لی جا رہی تھی, امریکہ میں ڈاکومنٹس بھیجے جا رہے تھے, میں رپورٹس بھیجی جا رہی تھی, کنسلٹ کیا جا رہا تھا. آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہا گیا کہ اگلے جمعرات کو داخل کرا دیا جائے گا, کئی جمعراتیں گزر گئی. جی میں وہی اسی طرف ہی آ رہا تھا. انہوں نے کہا گیا کہ اب ان کو ہم نے نیکسٹ جو تھرسڈے آ رہا ہے اس میں ہم نے ایڈمٹ کرانا ہے. ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ جو امریکہ میں ہم نے ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں وہ بھیجی, کیونکہ جو ان کی دماغ کی شریانیں سکڑی ہیں اس میں جو سٹنٹنگ ہونی ہے وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے, وہ امریکہ میں ہوگی. اب ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ان کو امریکہ شفٹ کیا جائے یا یہاں پہ رکھا ہے. لیکن اس ٹائم جو میاں صاحب کی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تشویشناک ہے. اللہ ہی آپ جانے وہ کیسی حالت تشویشناک ہے. ہم ڈیلی تصویریں ان کی باہر گھومتے ہوئے کی دیکھتے ہیں, جس کے بعد جواب یہی آتا ہے کہ سیر سپاٹے کے لیے ضروری ہے. کچھ دیکھتے بھی ہیں اور کچھ ہم انہیں خود بھی دیکھتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ہے, بلکہ ابھی کچھ ویک پہلے کی بات ہی ہے, میاں صاحب باہر تھے, وہ جو سامنے ہائیڈ پارک سیر کر رہے تھے, پوچھا اچھا میاں صاحب کوئی اسد بات ہو سکتی ہے؟ اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ بات کہتا ہے یار اب پہلی بڑی تصویریں میری منظر عام پہ آ رہی ہیں, رہنے ہی دو تو اچھی بات ہے, ویسے اچھا گپ شپ اسد لگا لوں. بالکل ایسے ہی ہے. اسد مجھے یہ بھی ہم اس پہ بھی چاہیں گے کہ کچھ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. اب نواز شریف صاحب واپس نہیں جائیں گے, ان کا نون لیگ پوری یہ کہہ رہی ہے نواز شریف واپس نہیں جائیں گے, چونکہ پاکستان سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی وہ میچور نہیں ہو پائی. چونکہ تاریخ گواہ ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہمارا تجزیہ بلکہ یہ اس پہ ضرور ہم روشنی ڈالیں گے کہ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف نون لیگ نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے ملک میں واپس آئے, ہمیشہ ماضی میں اسی طرح ہوا. اب کیونکہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو سکی, لہٰذا اب نواز شریف پاکستان نہیں جائیں گے, اور جب تک ان کا علاج نہیں ہو جاتا, ایسا کہنا ہے. بہت سارے جو ان کے نون لیگ کے جو سیکنڈ قیادت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف اپنا علاج کروا کے پاکستان واپس آئیں گے. تو علاج تو ہوگا نہیں, یہاں پہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو سرجری ہے جس کا میں نے پہلے بھی ویڈیو اس پہ بنائی تھی کہ یہ الیکٹیو اور نان الیکٹیو سرجریز جو ہیں ان میں باقاعدہ پالیسیز ہیں. نان ارجنٹ سرجری ان کی نواز شریف کی ہے اب تو. اور دوسری یہ بھی بات بتائیں کہ یہ ملزم سے مجرم ہوئے, اور مجرم کو جب وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں یہاں پر ہائی کمیشن کا عملہ اپنی تحویل میں لے کر پاکستان ڈیپورٹ کر سکتا ہے؟ ہاشم صاحب پہلے تو آپ کی پہلے سوال کا جو جواب ہے, پرویز مشرف نے این او دیا تھا, جس کو پہلے میاں صاحب مانتے نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محترمہ شہید انہوں نے ایک گراؤنڈ بنا لی اور میاں صاحب آگے, اور پھر مجبوراً پرویز مشرف کو وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ سامنے لے کے آنا پڑا. اس مینس کہ میاں صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ این آر او کی طرف جائیں, کوئی بات چیت ہو, کوئی نیگوشیشن ہو, تاکہ سسٹم میں واپس آ جائے. ابھی بھی کوشش وہی چل رہی ہے. یہ جو ٹائم بائنگ ہو رہا ہے اس لیے, اور
اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ کوئی ہمیں کوئی ایسا کوئی راستہ بیک ڈور سے لوگ کوشش کر رہے ہیں. دونوں کے دوست لگے ہوئے ہیں, خان صاحب کو بھی دوست ہیں, وہ بھی لگے ہیں کہ خان صاحب تھوڑی آپ بھی جھلک دکھا دیں. تو اب اسلام آباد میں آیا ہوں, اتنی کچھ چیزیں تو ہمیں بھی یہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ بیک ڈور میں جو کامن دوست ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, فرق صرف ماضی میں اور اب صرف یہ ہے کہ پہلے پرویز مشرف تھا, اس کو ایک ڈکٹیٹر کہا جاتا تھا, یا وہ آرمی چیف تھا, فوج کے ساتھ ایک سربراہ تھا اس کا, سیاست کا اس کو نہیں پتا تھا. خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ 23 سال انہوں نے ایک سٹرگل کیا ہے, آخر اتنی کو سوجھ بوجھ ان کو ہو چکی ہے کہ اگر میں نے این آر او دینا ہے تو کل کو میں نے اس کو بھگتنا بھی. جیسے پرویز مشرف نے بھی سر عام کہا تھا کہ میری غلطی ہے کہ مجھے این آر او نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ صورتحال ہے. اب ملزم سے مجرم پاکستان واپسی, میرے خیال میں یہ تو ناممکن بات ہے, کیونکہ برطانیہ کا آپ کو پتہ ہے ایکسٹریڈیشن کا ہمارا کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے, کوئی سائن ہی نہیں ہے کہ آپس میں کہ ہم ایک ملزم یا مجرم کو پاکستان شفٹ کریں. اور ویسے بھی وہ ٹریٹمنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. ٹریٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ برطانیہ کا قانون کتنا لینئر ہے اس معاملے میں. کسی صورت میں بھی وہ اپنے اس پیشنٹ کو اگر وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تو واپس نہیں بھیج رہا. آپ کو پتہ ہے ویزے کا بھی ایشو نہیں آتا, اس کو بھی اگر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ آئے تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ان کے تو بچے وہاں پہ ہیں, اچھے خاصے ٹیکس پیئر ہیں وہاں پہ, تو برطانوی حکومت کیسے واپس کرے گی؟ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اچھے ریلیشن تھے ان کے برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ, سابقہ آپ دیکھ لیں ان کی حکومتیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ہائی پروفائل ہے. اس میں آپ ایز اے ملزم یا مجرم جس طرح واپس بلا سکتے ایک گورنمنٹ, اس میں ایسی کوئی ایکسرسائز نظر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایڈ ہاک ایکسٹریڈیشن بھی کچھ پوائنٹس موجود ہیں. خیر اس پہ بھی ہم بلا سے ویڈیو کر چکے ہیں. اسد بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز, وزیر اعظم عمران خان نے ایک دبنگ قسم کا بیان دیا کہ نواز شریف کو واپس ہم لائیں گے اور کسی صورت بھی رعایت نہیں دی جائے گی. این آر او کا بھی انہوں نے حقیقت کچھ روز پہلے پوری قوم کے سامنے رکھی. اب صورتحال یہ ہے, میاں محمد نواز شریف لندن میں موجود ہیں, پاکستان نہیں جائیں گے. ایون فیلڈ کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا علاج اسی طرح چلتا رہے گا, میڈیا کے ساتھ, میڈیا اینکرز کے ساتھ مل کر ایک دوبارہ بیانیہ اس کو تیز کیا جائے گا کہ نواز شریف کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی ہے. کچھ روز کے اندر میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں, ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. 125 دن کے اندر کس قسم کا ان کا علاج ہوا, جو ابتدائی 3 ماہ تھے. ہم بہت جلد وہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ایڈیٹنگ کے پروسیس میں وہ ویڈیو ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف نے پہلے 3 ماہ میں کیا نیریٹو قوم کے سامنے رکھا میڈیا کے ساتھ مل کر, اور اب بیچ میں ایک ڈپ آیا, اور اب دوبارہ پاکستان کے اندر جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو حاضر ہونا ہوگا, سرنڈر کرنا ہوگا, تو یہی میڈیا دوبارہ کس طرح تیز ہو جائے گا. ویورز, اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. لندن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے امان.